خدمت منشور خدمت. شہر بنگلور فیض ٹاؤن میں حال ہی میں ایک ہاسپٹل کا افتتاح ہوا تھا. اس ہاسپٹل کا نام ہے ایسپائر ہاسپٹل. ایسپائر ہاسپٹل میں آج آئی سی یو اور ایمبولینس کا بھی اضافہ کیا گیا اور آج اس کا افتتاح رکھا گیا تھا. اس افتتاح کے موقع پر خصوصی مہمان امیر شریعت کرناٹکا حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے اور خصوصی مہمان تھے. حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب کے ہاتھوں سے ایسپائر ہاسپٹل کی ایمبولینس کا افتتاح کیا گیا اور آئی سی یو کا بھی افتتاح کیا گیا. آئی سی یو 7 بیڈ اور وتھ وینٹیلیٹر کے ساتھ. اسی کے ساتھ ساتھ کرونا کی مہاماری کے بعد جن لوگوں کو ہاسپٹل کا سامنا کرنا پڑا اور بیڈ کی بڑی قلت نظر آئی تو اس کو نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر جمیل ایسپائر ہاسپٹل کی جانب سے 7 آئی سی یو بیڈ وتھ وینٹیلیٹر کا انتظام کیا گیا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب تشریف لائے تھے اور دیگر علماء بھی آئے تھے اور انہی کے ساتھ شہر بنگلور کے دانشور حضرات بھی اس خوشی کے موقع پر اور اسی افتتاح کے موقع پر تشریف لائے. تو آئیے ناظرین آگے جو کچھ بھی حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم نے جو بھی اس ہاسپٹل کے تعلق سے بیان دیا ہے ایک مرتبہ ہم آپ کو سناتے ہیں. جمیل صاحب نے اور ان کے رفقا نے ایسپیر ہاسپٹل میں آئی سی یو سینٹر کا انتظام فرمایا. آج اس کا افتتاح ہوا. الحمدللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے, بڑی سہولتیں ہیں اور تقریباً 7 بیڈس کا انتظام انہوں نے کیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایمبولینس خریدی ہے اور پھر اس کا بھی افتتاح عمل میں آیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسپتال سے قوم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے اور صحت و عافیت جو بھی آئیں یہاں صحت و عافیت پا کر یہاں سے جلد جائیں. اللہ رب العزت اس کا انتظام فرمائے. یہ ڈاکٹر حضرات کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے کہ بیمار چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو یہ اپنی جان کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کا علاج کرتے ہیں اور اس کے لیے انتھک کوشش کرتے ہیں. یہی خیر خواہی اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہے اور اس کا تقاضا یہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے, ان کی خدمات انجام دی جائے اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنی صحت کی حفاظت کریں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی قدر نہیں کرتے. ایک تو صحت ہے اور ایک فراغ ہے. صحت اللہ رب العزت جب عطا فرماتا ہے تو لوگ اس کی حفاظت کرنے میں ذرا سا غفلت کرتے ہیں. اب جب صحت ہاتھ سے جاتی ہے اور مرض پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بہت پریشانی ہوتی ہے. ظاہر بات ہے کہ اس صحت کے جانے پر اور بیماری اور مرض کے آنے پر آدمی کو کتنی پریشانی ہوتی ہے اس بیمار سے پوچھا جائے تو اس کو معلوم ہوتا ہے, اس کا احساس ہوتا ہے. تو اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کی کو غنیمت جاننا چاہیے. صحت کی حالت میں آدمی اپنے تمام کام اطمینان سے کر سکتا ہے. عبادات اور اللہ کی اطاعت فرما برداری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بتائے ہیں اس کو پورے طریقے سے ادا کر سکتا ہے. ورنہ
یہ بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے. بیماری کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں جو بات ہوتی ہے وہ جوانی میں جو ہوتا ہے اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی حفاظت کی طرف ترغیب دی. تو اس لیے تمام میں برادران سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنی حفاظت فرمائیں، صحت کا خیال رکھیں. اگر مقدر ہے کوئی بات پیش آئی، مرض لاحق ہوا، تو فوراً ایسے اسپتالوں میں آئیں جہاں اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں اور بہترین انتظام کیا گیا ہے. آسپر ہاسپٹل میں جو فریزر ٹاؤن میں قائم ہے. تو اس لیے مجاہد پاشا صاحب جمیل صاحب نے جو اس کو قائم فرمایا ہے، اس کو بھی غنیمت جانیں اور یہاں آ کر آپ اپنے بیماری کا علاج کریں. انشاءاللہ ان کے ہاتھوں بیماروں کا علاج ہوگا اور ان کو صحت و عافیت ملے گی. اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں میں صحت و عافیت رکھے، شفا رکھے. اللہ بے شمار لوگوں کو ان کے ذریعے صحت عطا فرمائے، فائدہ پہنچائیں. اللہ اس کو قبول فرمائے. اور جو انہوں نے وہ ایمبولینس کا انتظام بھی کیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. بیمار کو اس کی اپنی جگہ سے اٹھا کر یہاں لایا جائے گا، پھر یہاں اس کا علاج ہوگا. اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجاہد جمیل صاحب کو بڑا اچھا انتظام انہوں نے فرمایا ہے. یہ ICU سینٹر قائم کر کے اور یہاں انہوں نے جو بیڈ کا انتظام کیا ہے، بہت ہی اچھا انتظام ہے. اللہ رب العزت ان کو بے انتہا قبول فرمائے اور جزا خیر عطا فرمائے. اور میں پھر آخر میں دوبارہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.